اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، حکومت کو مذاکرات کے ڈرامے کی کمپنی کا اعلان کرنے کے بعد پہلا کامیابی حاصل ہوئی، وہ کیسے ہوئی؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو آپ کامنٹ میں بتائیں کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ تفصیلات کے ساتھ بتائیں۔ سب سے پہلے میں افسوسناک دو خبریں دوں گا، وہ آپ لوگوں کو۔ پہلی خبر ہے کہ اینکر پرسن جو آفتاب اقبال ہیں، وہ اپنا برطانیہ سے دبئی پہنچے تھے اور دبئی ایئرپورٹ سے لاپتہ ہیں، گرفتار ہیں۔ اس کے بھائی نے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا، اس کی بنیاد پر آفتاب اقبال غائب ہیں۔ کیا اس کو گرفتار کر لیا گیا یا کیا ہوا؟ جب اس کی تفصیلات آئے گی تو اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر۔ اور دوسری انتہائی اہم خبر ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہو چکی، نہ اس کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، لیکن ایک بہت انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کا ویلاگ پہلا بھی نہیں آیا، نہ دوسرا ویلاگ نہیں آیا۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت ہے 4:37۔ ابھی تک عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ تقریباً عمران خان کا آخری جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا تھا وہ یورپی یونین کا، جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں یورپی یونین کے بارے میں بتایا ہے، اس میں عمران خان کا آخری ٹویٹ آیا۔ اس کے بعد عمران ریاض کا ابھی ٹویٹس نہیں آیا۔ عمران ریاض خان کی نہ لاپتہ غائب ہونے کی ابھی تک تصدیق ہوئی ہے، نہ عمران ریاض خان کی گرفتار ہونے کی ابھی تصدیق ہوئی ہے۔ اگر عمران ریاض خان کے بارے میں کچھ معلومات ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ایمرجنسی ویلاگ کل بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اور آفتاب اقبال کا غائب ہونے کی اس کے بھائی نے تصدیق کر دی، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو وہ پہلے سب سے خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران ریاض خان کا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نیٹ ورک کا ایشو ہو، یا عمران ریاض خان اغوا ہو گئے ہوں یا گرفتار ہو گئے، یا وہ اپنی فیملی یا کسی ایسے مقام پر ہوں جس پر وہ نیٹ ورک کا ایشو ہو۔ جب تک وہ عمران خان کے بارے میں انفارمیشن نہیں آئے گی اس وقت تک آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن ہم نے ایسے شیئر کی کہ عمران ریاض خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے۔ ہم ان کی فیملی یا ان کے خاندان یا پاکستان میں یہ خبر اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ عمران ریاض کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے۔ یہ آپ لوگوں کو صرف آگاہ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے 2 ویلاگ نہیں آئے، اس کی ابھی تک خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور عمران ریاض خان کے لیے ترکش صحافی نے بھی ایکس پر پوسٹ کی ہے کہ اس پر لکھے ویئر یو فرام عمران ریاض، اور اردو میں عمران ریاض کہاں ہیں، کہ میرے کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ آج عمران خان کی کوئی نہ ایکس پر پوسٹ آئی ہے نہ کوئی ویلاگ ہے یہ تک۔ آگے اب جو مین مدعا ہے وہ اس پر آتے ہیں، حکومت کے مذاکرات۔ سب سے پہلے آج عمران خان نے حکم دے رکھا تھا کہ شہباز شریف اور محسن نقوی اور اسلام آباد کے IG کے خلاف مقدمہ درج کرائیں۔ PTI نے یہ زوری سے مقدمہ تو درج نہیں کرا، لیکن 14-15 دن کے بعد ایک عدالت میں جو درخواست دی تھی اس کی سماعت تھی 13 دسمبر کو۔ PTI کے جو چیئرمین ہیں، جو عمران خان کے سب سے بڑے دشمن گور علی خان ہیں، بیرسٹر گور، عمران خان کو میں کہتا ہوں ٹھیک مل رہے ہیں۔ عمران خان کو چاہتے اس کو چیئرمین کے عہدے سے فارغ کرے، سب سے بڑے عمران خان کے دشمن یہ نہیں پہنچے تھے۔ اس کے بعد جج صاحب نے سماعت 23 دسمبر کو ملتوی کر دی۔ اس کے بعد عمران خان کے سب سے بڑے دشمن گور علی خان نہیں پہنچے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اچھا مل رہا ہے، عمران خان صاحب کو ملنا ایسا چاہیے تھا، خان صاحب کے ساتھ ہونا بھی ایسا چاہیے، اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا، خان صاحب کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو صاحب معلوم ہو گیا تھا کہ الیکشن میں کیا ہوگا، لیکن اپنے لوگوں خان صاحب اگر آپ مجبوری میں تو پھر آپ بیٹھے رہیں جیل میں، آپ کے لوگ آپ کی خاطر جانیں قربان کر دی۔ عمران خان آپ کی خاطر لوگ جیلوں سے اذیت کاٹ رہے ہیں، خان صاحب آپ کی وجہ سے لوگ لاپتہ ہیں، خان صاحب آپ کی وجہ سے لوگ گھروں میں نہیں ہیں، خان صاحب آپ کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، خان صاحب آپ کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا، اور آپ کے جو لوگ ہیں
وہ کارکنوں کو پیش ہوتے ہیں، نہ عدالتوں میں جاتے ہیں، نہ کچھ ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے خان صاحب آپ کی رہائی کے لیے یہ ووٹ دیا تھا، لیکن یہ لوگ بیٹھ گئے، یہ صرف گڈا گڈی کھیلیں۔ خان صاحب آپ کو چاہیے کہ نئے ینگ مین کو چیئرمین بنائیں، اس لوگ کو فارغ۔ اب مراد سعید کو سامنے آنا چاہیے۔ موت تو خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس رات قبر میں ہے اور جو رات باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی، جو رات باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی۔ جس دن موت مقرر اس دن مرنا ہے، اور جس دن آپ کی زندگی بچے تو پھر خان صاحب آپ مراد سعید کو کس لیے چھپائے ہوئے؟ خان صاحب آپ کی خاطر لوگ انہیں جان قربان کر دی، اور آج عدالت میں بیرسٹر گور نہیں پیش، اور آپ کے وکیل کھوسہ جو لطیف میں کھوسہ کہا ہے کہ سردیوں کی چھٹی تک بعد منتظر، اور جنوری کے مہینے کے 15 تاریخ ہے یا 23 تاریخ ہے اب منتوی کر دی گئی۔ خان صاحب کیا گور علی کا بیٹا اغوا ہوتا، گور علی کا بیٹا قتل ہوتا تو پھر کیا گور علی ایسا کرتا؟ لیکن گور علی خان کے نہ بیٹے نے نہ اس کی اولاد اس طرح ہوئی، تو یہ لوگ پاکستانی قوم کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ جو لوگ مظلوم لوگ اغوا ہوئے، نہ ان کی فیملیوں سے گور علی نے ملاقات کی، نہ گور نے گیا، نہ عمر ایوب اور نہ شیخ وقاص جو سیکٹری ہیں۔ خان صاحب آپ جیل میں بیٹھے ہیں، ہم اس لیے ویلاگ بنا رہے ہیں، اگر آپ کو کبھی بھی اس کے بارے میں انفارمیشن ملے تو یہ ویلاگ آپ تک ضرور پہنچے گا، اور آپ جب اس ویلاگ کو سنیں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گی۔ خان صاحب صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے جو الفاظ جو سنہری حروف میں لکھے گئے ہیں وہ یہی ہیں: اگر آپ نے جنگ جیتنی ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر سے غداروں کا خاتمہ کیا جائے۔ خان صاحب جب تک آپ اپنے غداروں کا نہیں کیا جائے، خان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ یہ مذاق کریں جو حکومت کے مذاکرات کا ڈرامہ ہے۔ اب پہلا دور ہوا ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ کیا ڈی چوک کے 14 شہیدوں کے لیے دعا خوانی کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ خان صاحب کیا آپ کے لوگ ڈی چوک میں جو لاپتہ ہیں کیا وہ زندہ ہیں، کیا وہ مر گئے ہیں؟ لیکن خان صاحب ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیل میں سڑتے رہیں۔ خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے کیسوں جو جوڈیشل جیل میں کیا ان لوگوں نے آپ کی ضمانت کی درخواستیں دی ہیں؟ خان صاحب کیا آپ کی عدالتوں میں فیصلے چیلنج کیے ہیں؟ نہیں خان صاحب یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ جب تک خان صاحب آپ بیرسٹر گور کو، عمر ایوب کو اور شیخ وقاص کو اور سلمان اکرم راجہ کو اور لطیف کھوسہ کو اور سلمان صفدر جیسے منافق وکیل کو اگر آپ فارغ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ خان صاحب یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ اگر مذاکرات سنجیدہ ہوتے تو یہ کل تک کہتے ہیں کل مذاکرات کر لیں، یہ سوائے ٹائم پاسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی مذاکرات کو ناکام ڈرامہ اور حکومت کی چال کرا کے مسترد پاکستانی قوم کر چکی ہے۔ دیکھیے خان صاحب اگر اتنے حکومتی ہوتی دلچسپی ہوتی تو 2 دن میں ہوتے، 3 دن میں رکھ لیتے۔ یہ آج 7، 8 اور 10 دنوں کے بعد رکھے گئے ہیں مذاکرات۔ 10 دنوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن 10 دن اور سب سے حکومت کی بڑی جو چال تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے کہ سول نافرمانی کی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے اور نہ آج عدالت میں پیش کیا جائے۔ بیرسٹر گور علی کو جب تک خان صاحب آپ پارٹی کے چیئرمین سے آپ کی نہ بات مانی جائے، ہم پہلے بھی آپ کو مشورہ دے چکے ہیں کہ اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کو چیئرمین کا عہدہ دے دینا چاہیے اور یہاں 3 چیئرمین بانٹ دینے، اور عمران خان یا مراد سعید کو فوری طور پر اور مراد سعید کو چیئرمینی کا عہدہ دے دینا چاہیے، اور مراد سعید کو پی ٹی آئی کا چیئرمینی کا عہدہ ملنا چاہیے۔ آپ حکومت کے مذاکرات کا جو ڈرامہ ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پہلی کامیابی جو حکومت کو حاصل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آج بیرسٹر گور علی، اور پہلے بھی ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت ہے اور مشکل وقت میں پی ٹی آئی حکومت کے پاس پریشر ہے، حکومت کی نہ معیشت چل رہی ہے نہ کچھ چل رہا ہے، تو حکومت کو مذاکرات چاہیے۔ پہلے جو آپ لوگوں کو بتا کہ فنی جو چل رہے ہیں کہ رشکے والے سے روک کر پوچھا جائے کہ حکومت ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے۔ عمران خان صاحب آپ کی پارٹی کا مرول ڈاؤن کر کے یہ شخص آپ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ جب تک آپ ان غداروں کو جان اسد قیصر، عمر ایوب، شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ، شیخ وقاص اور کئی اور غداروں کو اپنی پارٹی سے نہیں نکالیں گے تو یہ لوگ یہی آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا دی ہے۔ ہم نے 3 ویلاگ
اس وقت ریکارڈ کیں جو آپ کو صبح ملیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ شکریہ۔